سب علماء کے مسجدوں سے ہی دین اصل اوریجنل سچی مچی کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ دوسرے درجے میں. اصل کہاں ہے؟ بیٹھ کے جو بات کا اثر ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ تھوڑی ہوتا ہے. سوشل میڈیا تو آدھی بات چل رہی ہوتی ہے. ابھی دیکھو میں نے اپنی دادی کے بارے میں رپورٹ پیش کی, وہ چائے میں 3-3 4-4 چمچ ڈال کے پیا کرتی تھیں, پھر بھی ماشاءاللہ 88-90 سال تک زندہ رہی ہیں. ہم ان سے کہتے تھے دادی چائے میں اتنا میٹھا کیوں؟ کہتے ہیں بیٹا ہم تو میٹھے کے لیے چائے پی رہے ہیں, چائے کے لیے میٹھا تھوڑی, چائے میں تھوڑی میٹھا ڈال رہے ہیں, ہمیں تو میٹھا کھانے کا شوق ہے تو چائے میں ڈال کے پی لیتے ہیں. اب یہ آدھا کلپ چلایا کم بختوں نے, کیونکہ اس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ چینی اچھی چیز ہے. تو میں نے آگے بتایا بھائی یہ سوچ کے چینی نہ کھانا شروع کر دینا. ہر خاتون ہماری دادی کی طرح نہیں ہوتی, نہ آپ ہمارے دادا کی طرح ہیں. پہلے زمانے کے لوگ بعض دفعہ صحت خراب کرنے والی چیزیں کھا بھی لیتے تھے, پھر بھی 90 سال رہ لیتے تھے, کیونکہ ایک چیز صحت کے خلاف ہے, باقی ساری چیزیں وہ صحت کو طاقت دینے والی ہیں. ان کی جسمانی محنت بہت زیادہ تھی اور ٹینشن والی زندگی نہیں تھی, نمازیں تھی. میری دادی روزے اتنے رکھا کرتی تھیں, کوئی نفلی روزہ نہیں چھوڑتی تھیں, جو شوال کے 6 روزے اور رمضان کے اتنی اسٹرگل. تو اگر وہ لوگ چائے میں چینی زیادہ ڈال بھی لیں, پھر بھی نہیں ڈالنی چاہیے, لیکن پھر بھی اللہ نے زندگی دے دی. اور یہ بھی تو ممکن ہے اگر وہ چینی نہ کھاتی تو ہو سکتا ہے 150 سال زندہ رہ لیتی. کیا خیال ہے؟ جو 90 میں گئی ہیں تو چینی کی وجہ سے گئی ہوں. یہ پوری بات میں نے بیان میں کی ہے, لیکن کم بختوں نے کلپ کتنا چلایا؟ آدھا کلپ چلایا. میں اپنی دادی کے فضائل بیان کر رہا ہوں. چینی ڈال کے پیا کرتی تھی, پھر بھی 85 سال تک زندہ رہی ہیں. بس کلپ روک دیا. نیچے ڈاکٹروں کی طرف سے گالیاں, اس مولوی کو دیکھو یہ چینی کو پروموٹ کر رہا ہے, اس مولوی کو دیکھو لوگوں کو کہہ رہے چائے میں 3-3 4-4 چمچ. یہ مولویوں سے جان چھڑاؤ, ملک ترقی کرے گا. یہ مولوی ہیں جو ترقی کی راہ میں رکاوٹیں, ان کے پاس اس سے کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہے سوشل میڈیا کا بیان. جو سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے ان کو پتا تھا آگے میں نے چینی کی مخالفت کی ہے. ایسے تو ایسے لوگ بھی ہیں سگریٹ پی کے 90 سال زندہ رہے ہیں, تو یہ مطلب تھوڑی سگریٹ پھونکنا شروع کر دو. صحیح ہے نا. ایک صاحب مجھے آئے, میں نے سگریٹ اور پان گٹکے کے خلاف بیان کیا. انہوں نے کہا میرے دادا تو 85 سال کے ہیں, وہ تو سگریٹ بھی, پان بھی, گٹکا بھی اور رکشے میں اکیلے سفر کرتے ہیں. میں نے کہا تیرا دادا جو ہے نا اگر سگریٹ پان نہیں پیتا تو 85 میں ابھی دوسری شادی کر رہا ہوتا, وہ اور اچھی صحت ہوتی. سگریٹ پان گٹکا نے صحت کو بیڑا ہی غرق کرنا ہے. تیرے دادا میں اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب تیرے دادا نے 150 سال تک زندہ رہنا تھا, اب 90 میں نکل لے گا پتلی گلی سے. وہ تو سگریٹ پان گٹکے نے نقصان ہی دینا ہے. اب تیرے دادا پہ اثر نہیں ہو رہا تو وہ دنیا کو ہم نہیں سکھا سکتے. میں نے کہا ہم اور 20 لوگوں کو بتاتے ہیں جو 55 سال میں ہی نکل لیے سگریٹ کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے جو اپنے دادی کی بتانا ہے تو یہ چینی کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں, یہ دادی کا کانفیڈنس لیول بولو بتانے کے لیے. تو پرانے زمانے میں لوگ صحت کی مخالف چیزیں استعمال کر کے بھی بہت عرصہ لے لیتے تھے, کیونکہ وہ نیچرل چینی ایک ایسی چیز تھی نا جو نیچرل نہیں تھی. باقی انہوں نے جوانی میں جو خوراکیں کھائی ہوئی تھی, یہ ڈالڈے مالڈے تو جانتے بھی نہیں تھے ہوتے کیا ہیں, اور محنتیں کی ہوئی تھی, اس کے اثرات تو بڑھاپے تک رہتے ہیں. کل ایک صاحب نوجوان بیٹھا ہوا چاول بہت کھاتا ہے, تو مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, میں تو چاول بہت کھاتا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تیرے کو ابھی نہیں ہوگا, ابھی تو جوان ہے. جوانی میں ساری الٹی پلٹی چیزیں باڈی کیا کر رہی ہوتی ہے, اس کو وہ ہضم کر رہی ہوتی ہے. یہ سارے چاول نکلیں گے 40 سال کے بعد. یہ سارے چاول کب نکلیں گے؟ 40 سال کے بعد. کیونکہ کسی بڑے حکیم کا کہنا ہے چاول کھانے, کثرت سے چاول کھانے والا کبھی بڈھا نہیں ہوتا, کیونکہ بڑھاپے سے پہلے ہی ٹپک جاتا ہے. چاول کا شمار حکیموں کی نظر میں, میرے ڈاکٹروں سے بھی تعلقات ہیں, حکیموں بہت پڑھا میں نے حکیموں کو بھی, اور صرف پڑھا تو دور کی بات, فیس ٹو فیس بہت معلومات لی ہیں. ساری دنیا کے سارے حکیم اس پہ متفق ہیں چاول کا شمار اچھی غذاؤں میں نہیں. کھا لو, میں نہیں کہہ رہا کب تو کھا لینے میں, ہفتے میں 2-4 دفعہ میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کاربوہائیڈریٹ ہے نا فل, کوئی منرل نہیں ہے, کوئی وائٹامن نہیں ہے, کوئی چاول کی ریسرچ پڑھو, نہ وٹامن اے ہے, نہ بی ہے, نہ سی ہے, نہ ڈی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور نہ زنک ہے, نہ آئرن ہے, نہ پوٹاشیم ہے, نہ میگنیشیم ہے. صرف کیا ہے؟ شوگر ہے. کھاؤ گے طاقت آ جائے گی, ایک شوگر مل جائے گا بس, اور پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاؤ گے. ابھی ایک اور کیا کہوں, غیبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. میرا ایک شاگرد آیا ماشاءاللہ اتنا چوڑا, 28 سال کی عمر میں اتنا چوڑا, مجھے کہنے لگا, میں نے اس کو سمجھایا بیٹا ابھی تو 28 سال کا ماشاءاللہ اتنا ہو گیا ہے تو پرہیز کر لے. کہہ رہے میرے سے پرہیز نہیں ہوتا, میں روٹی چاول نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑے دنوں میں پتہ ہے کیا ہوگا, لمبائی چوڑائی برابر ہو جائے گی. میں نے کہا دیکھنے میں پتہ ہی نہیں چلے گا لیٹا ہوا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا لیٹا ہوا بھی بیٹھا ہوا لگے گا, بیٹھا ہوا بھی کیا لگے گا. اور میں نے کہا جب تجھے دیکھتا ہوں نا ایسا لگتا ہے زمین میں گڑتا جا رہا ہے, تو ادھر سے پھیل رہا ہے. میں نے کہا 28 سال میں یہ حال ہے تو 40 سال میں کیا ہوگا, تو 41 میں آگے تو وزن بڑھنا ہی ہے, میٹابولزم سلو ہوتا ہے تو آگے ویٹ نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اتنی غیرت کے تانے دلائے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اور ابھی شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا کمبخت تیری شادی کیسے ہوگی,
लड़की वाले तो पर्सनैलिटी, पैसे भी देखते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो पर्सनैलिटी भी देखते हैं ना। बोलेंगे ये कैसा दूल्हा है, जब दूल्हा की कुर्सी पे बैठा होगा लोगों को पता ही नहीं होगा बैठा हुआ है कि लेटा हुआ है। सर उठा के यूं कर दो तो बैठा हुआ लगेगा, यूं ले आओ तो क्या लगेगा। तो भाई जान पे रहम खाओ। तो इसलिए चावल जो है ना, मैं बात क्या कर रहा था, बात ही खोपड़ी से निकल गई है। चावल का शुमार अच्छी ग़िज़ाओं में नहीं, खा लो थोड़ी बहुत मिकदार में, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये फुल कार्ब डाइट है। तो ये है वही। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं आप मेडिकल साइंस की बातें क्यों बताते हो। देखो मैं इसलिए बताता हूँ, डॉक्टरों ही की बातें होती हैं, मेरी अपनी रिसर्च में मैं अहल नहीं हूँ इसका। डॉक्टरों की रिसर्च जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो इसलिए शेयर करता हूँ कि बहुत से लोग डॉक्टरों की नहीं सुनते और ना उन्हें पता होता है कि यूट्यूब पे सही डॉक्टर कौन है, गलत डॉक्टर कौन है। देखो अभी एक डॉक्टर की वीडियो चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि 17-16 सिगरेट एक चाय के कप के बराबर है। 16 सिगरेट किसके बराबर है? एक डॉक्टर की वीडियो वायरल हुई है, यानी एक चाय का कप ऐसा जैसे 16 सिगरेट पी ली। चाय का जो आदी है वो तो ये सुन के बेहोश होगा कि नहीं होगा। और टेलीविजन वाले उन डॉक्टर को बुला भी रहे हैं, बिठा भी रहे हैं। सोशल मीडिया को इससे गरज नहीं होती कि ये मुस्तनद डॉक्टर है या नहीं है। देखो मेरा इतना क्लिप लोग चला देंगे, 16 सिगरेट एक चाय के बराबर। हालांकि मैं इस पे रद्द कर रहा हूं कि ये गलत है। एक सिगरेट भी एक चाय के बराबर नहीं है। सिगरेट और चाय का कोई जोड़ ही नहीं है। सिगरेट इंतहाई नुकसानदेह है। चाय का नुकसान अगर दिन में सिर्फ 2 कप पिए जाए तो बहुत कम नुकसान फिर भी है। ये जो फजाइल सुना रहे होते हैं ना चाय के, ये गलत है। फजाइल कुछ भी नहीं है, चाय का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन बहुत थोड़ा नुकसान है। अगर कोई शख्स 2 कप पीता है, थोड़ा नुकसान है। वो नुकसान क्या है वो बता। खाने के बाद ना पिए, खाने के बाद चाय पियोगे तो खाने का बेड़ा गर्क हो जाएगा। 2 घंटे का फासला रखो। सोने से पहले ना पियो, नींद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सही है ना। और वक्फा रख लो आप। तो नुकसान है। नुकसान क्या है कि एक तो आदत हो जाती है, जिस दिन नहीं मिलेगी खोपड़ी काम नहीं करेगी। ये एडिक्ट होना ये भी तो गलत चीज है। लेकिन उसका हल ये है कि 3 दिन तक 4 दिन तक नहीं पियोगे तो दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ जाओगे। कोई बहुत ऐसी खतरनाक आदत नहीं पड़ जाती इसकी। 3-4 दिन छोड़ दोगे तो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाओगे। दूसरी बात, पेशाब ज्यादा लाती है तो बॉडी में पानी की कमी होती है। देखो नेचुरली जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो बॉडी प्यास के जरिए बता देती है, तो वो पानी की कमी पूरी। चाय से जो पेशाब ज्यादा होता है तो प्यास नहीं लगती, तो इसलिए हमें पता नहीं होता बॉडी में पानी की कमी हो रही है। लेकिन ये 2 कप में थोड़ा नुकसान होता है और दाएं बाएं तरीके से वो नुकसान की कमी भी हो सकती है। मसलन मैं चाय पीता हूं तो फिर मुझे पता है कि चाय से पहले गिलास पानी भी पी लो, सही है ना। तो लेकिन वो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, 16 सिगरेट और एक चाय का कप। बताओ लोग ये सुन भाई सिगरेट जहर है, चाय में निकोटीन सिगरेट के मुकाबले में इंतहाई थोड़ी होती है, ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए मुझे बाज दफा ये इसलिए बताना पड़ता है कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो अलग है, डॉक्टरों को सुनने वाले लोग हैं वो अलग। तो मैं चाहता हूं एक अच्छी बात अगर मेरे जरिए से पब्लिक तक पहुंच जाए जो हम पे एतमाद करते हैं और वो बुराई छोड़ दें तो क्या जा रहा है इसमें। सेहत तो एक नेमत है ना खुदा की। इसलिए मैं बता रहा होता हूं कि चावल कम खाओ, ठीक है ना। सुबह शाम चावल फोड़े जा रहे हैं, इसमें नुकसान होगा। इस तरह गंदम की रोटी बोलो कम खाओ। अच्छा, इसमें लोग आजकल आ गए मल्टीग्रेन आटा, वो भी ठीक है लेकिन इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मल्टीग्रेन ये वाला आटा, सिर्फ जौ की रोटी, जौ में सब कुछ है। ज्यादा ये होता है कि जिसको जौ की रोटी खाने की आदत नहीं है ना, उसके जौ की रोटी हजम नहीं होती, जैसे हमें भी हजम नहीं होती। तो मैंने उसका हल ये निकाला हुआ है कि आधी जौ आधा गंदम का आटा चक्की वाला, दोनों को मिक्स कर लिया, खाओ बैठ के। तो नए आदमी को पता भी नहीं चलता, ये भी काफी है। ज्यादा नेक बनने की भी जरूरत नहीं है ना। डॉक्टर तो पता नहीं क्या क्या परहेज करवा रहा होता है कि ये नहीं करो, तो इतना नेक बनने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कबीरा गुनाहों से बचो बस। जैसे हम दीन में कहते हैं कबीरा गुनाहों से बचो, तहज्जुद पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी है। तो ऐसे ही डॉक्टरों की नजर में जो कबीरा गुनाह है मेडिकल साइंस की नजर में, वो है गंदम का आटा। नंबर 2 चावल की कसरत। नंबर 3 कुकिंग ऑयल। नंबर 4 चीनी। नंबर 5 जो अकबरुल कबायर कबीरों में भी सबसे बड़ा, वो है बेकरी आइटम। ब्रेड हो गई, पेटिस और पिज़्ज़े और टोपी ड्रामे जो लगाए हुए हैं, ये 5 कबीरा गुनाह हैं, मेडिकल साइंस के कबीरे गुनाह, सही है ना। तो इन 5 चीजों को क्या करो, कुछ को तो बिल्कुल छोड़ दो और कुछ को क्या कर दो, कम। आटा चावल बिल्कुल ना छोड़ो, क्या कर दो, कम। अब खाएं क्या, सवाल पैदा होता है। जो मर्जी जायदादें खा के जो बैठा हुआ हो वो ये बातें कर रहे हैं कि हम खाएं क्या। तो बाकी जो मर्जी खाओ, अंडे खाओ, गोश्त खाओ, दालें खाओ। दाल को भिगो दो 8-10 घंटे पानी में, पानी फेंको फिर खाओ। बाकी मैं कोई हकीम डॉक्टर नहीं हूं, कोई सवाल पूछना हो तो पूछो। तो ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि हमारे तवस्सुस से बहुत से लोगों तक पहुंच जाती हैं जो आम डॉक्टरों तक। डॉक्टरों को सुनोगे ना यूट्यूब पे तो वो कह रहे हैं 16 सिगरेटें और एक
चाहे तो आवाम को नहीं पता होता ये फेंक रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन चैनल वालों आज हम सुर पढ़ेंगे। इन्ना में था इन्ना, इन्ना का माना होता है बेशक। भाई बाज लोग शिकायत आ रहे हैं हम जोर है, हमें व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आता, तो बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना। तो इन्ना इसका माना क्या है? बेशक। ये ना किसे कहते हैं? हमको। फिर पढ़ चुके हैं ना आप। इन्ना ना में था इन्ना बेशक हम। इन्ना ना को अरब लोग इन्ना भी कह देते, एक नून को गायब कर देते। तो पढ़ा क्या जाता है? ये इन्ना भी पढ़ा जाता है और इन्ना ना भी पढ़ा, दोनों। इन्ना असल में क्या था? इन्ना ना। अअतैना अकरमना, बाबे इकराम पढ़ा ना आपने। इकराम का माना इकराम करना, तो इअतायुन, ये इकराम का माना क्या है? इकराम करना। इअतायुन में इअताहुन, इअतायुन अता करना। तो इकराम का माजी आता है अकरमा, इकराम किया उस एक शख्स ने गुजरे हुए जमाने में। तो इअतायुन का माजी क्या आएगा? आताया, आताया अता किया उसने, अता से निकला है ना, उर्दू में इस्तेमाल होता है। अल्लाह की अता है भाई, कहते हैं ना अल्लाह की क्या है, तो आताया अता किया उसने। अब आप गर्दान पढ़े, जरबा जरबा जरबू, जरबस जरबता जरबना, जरबता जरबतुमा जरबतुम, जरबती जरबतुमा जरबतुन्ना, जरबतु जरबना। तो आतई अकरमना, आतई ना। अकरमा अकरमा अकरमु, अकरमत अकरमता अकरमना, अकरमता अकरमतुमा अकरमतुम, अकरमती अकरमतुमा अकरमतुमना, अकरमतु अकरम ना। अकरमना आतई ना, अता किया हमने। बहुत आसान, अगर दिमाग आतईना अकरम, ठीक है। अता किया हमने। का हुआ हुमाहुम या हुमाहुम, का कुमाकुम की कुमा, ये बता चुका हूं मैं। का कमाना आपको। तो खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, इन्ना अअतैना का अल कौसर। कुरान सामने रखकर बैठेंगे तो ये सब लिखा हुआ है वहां पे। लोग मुझे शिकायत नीचे कमेंट्स में आ रहा होता है, तो ये लफ्ज समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई कुरान सामने रखा हुआ है तो समझ में क्यों नहीं आ रहा? समझ में आने वाली बात नहीं। ये तो मैं फिर भी वैसे ही लिखवा रहा हूँ कि वरना तो आपके सामने जब कुरान रखा हुआ है तो आतईना भी है और अकरमना भी हमने पूरा लिखवाया था आपको, अकरमा। तो वो तो अब हर चीज बच्चों की तरह थोड़ी एक एक चीज लिखवाई जाएगी, आप खोपड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आतईना कल कौसर, कौसर कहते हैं, कौसर के दो मतलब आते हैं। एक हौज़े कौसर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन अता की जाएगी और आप उसके पानी को पानी पिलाएंगे, और हदीस में आता है जो वो पानी पी लेगा क़यामत तक उसको प्यास, सॉरी क़यामत कह रहा हूँ, कभी भी उसको प्यास नहीं लगेगी, क़यामत तो आ चुकी। और कौसर खैर कसीर को भी, खैर कोई भी बहुत बड़ी खैर हो उसको भी कौसर कहते हैं। तो दोनों तफसीर। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ली, फा अलग लफ्ज है, फा का माना तो सल्ली क्या है असली, ये समझ। बाबे तफईल आपने पढ़ा था ना, तस्बीह, इसका माजी क्या आता है? मुजारे क्या आता है? युसब्बिह। अमर क्या आएगा? अमर बनाने का तरीका क्या था? यहां से या को गिडिश किया और आखिर हर्फ को क्या कर दिया? बोलो भाई, तो क्या बन गया? सब्बिह। या को हज़फ किया, पहला हर्फ चूंकि जबर है, पहले पे जज़म नहीं है, इसलिए शुरू में अलिफ लाने की जरूरत। ये ऑर्डर का, इसका मतलब क्या है? भी बयान करते ना, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक। तो सल्ला भी ऐसे ही में था, सल्लाया, इसको पढ़ा जाता है सल्ला। सल्ला का माना होता है नमाज पढ़ना। सल्लाया नमाज पढ़ी, उस मुजारे आएगा युसल्ली, युसल्लियु, जिसको पढ़ा जाता है युसल्ली। ये या आ रहा है ना, वाव अलिफ और या हुरूफ गड़बड़ियां है ना, तो ये चेंज हो जाते हैं। तो ये पढ़ा जाता है युसल्ली, क्या पढ़ा जाता है? यानी वो नमाज पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। इसका माना दुआ मांगना भी आता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तजरिबूना की तरह, युसल्लू युसब्बिह, वो सब सलात भेज। युसल्ली, अब अमर कैसे बनेगा? इस या को क्या कर देंगे? इस ता को गिराया तो क्या बन गया? आखिरी हर्फ को क्या करते हैं? साकिन करना चाहिए ना, जैसे युसब्बिहु में सब्बिह, तो आखिरी हर्फ को देखा ये पहले से ही साकिन है, तो हमें तो करना है कुछ, बस हमें है, हमने साकिन करना है, अमर बना रहे हैं हमने। क्या यार, जो साकिन है साकिन करने तो करनी, इसको उड़ाई दो। और वैसे भी हुरूफ गड़बड़ी है ना, वाव अलिफ या, वाविल हुरूफ, तो ये आगे पीछे होते रहते हैं। तो क्या कर दिया? सल्ली। अमर में ये आखिरी हर्फ में अगर ये या रहा होता है ना, तो इसको गायब ही कर देते। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया तो सल्ली अमर का बाबे तफईल सल्ली का माना तो भी कहते हैं ना, सल्लू अलल हबीब। सल्लू अलल हबीब क्या है? तीन चैनल वालों को सल्लियू अलल हबीब था असल। सब्बिहू की तरह, जैसे सब्बिह भी मैंने आपको बताया, इसका माना है बयान कर। सब्बिहा तुम दोनों, सब्बिहू तुम सब तस्बीह बयान करो। तो असल में था सल्लियू अलल हबीब, लेकिन या आ रहा है हुरूफ गड़बड़ी है, तो सल्लियू में घुमाना था, उन्होंने सल्लू हो गया। क्या बना दिया इसको? सल्लू अलल। सल्लू का मतलब सलात भेजो, तो ये समझ में आ गया। फसल्ली, फसल्ली रब्बी का माना नमाज पढ़े आप, ली का माना ली, रब का माना रब, रब्बी का आपका रब, नमाज पढ़िए आप अपने रब के लिए। वन हर, वाव का माना और, इन हर था असल, इस्मा की तरह, इफ्ताह की तरह, फतहा यफ्ताहु, तो नहरा यनहरु, जरबा की तरह है। नहर का माना होता है ऊंट जबह करना, ऊंट को जो गले में चाकू मार के गिराते हैं उसको क्या कहते हैं? नहर। तो वन असल में था व इन हर पढ़ा जाता है मिला के वन हर, तो अलिफ साइलेंट हो जाता है। वन हर फसल्ली, आप नमाज पढ़े, ली रब्बी का, अपने रब के लिए, वन हर और कुर्बानी करें आप। लिखा हुआ तो है ऊंट की कुर्बानी, मगर मुराद उससे हर किस्म। फसल्ली ली रब्बी का
ون. کلیئر ہو گیا پوری آیت. ان شانئک هو الابتر. ان شانئ, یہ جو شانئ ہے یہ لفظ اردو استعمال ہوتا ہے, اس کا معنی ہے دشمن. شانئ کسے کہتے ہیں؟ کا معنی آپ کا. ان شانئک, بے شک آپ کا دشمن, هو الابتر, وہ دشمن کیا ہے؟ ہوا کا معنی وہ, الابتر. ابتر اصل میں دم کٹے کو بھی کہتے ہیں, جس کی دم کٹ گئی ہو اس کو بھی کہتے ہیں, جس کا نام و نشان ختم ہو جائے. ابتر کا معنی کیا؟ نام و نشان باقی. لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھا ہوا تو سمجھ میں آ رہا ہے. ابتر جس کا نام و نشان باقی. اردو میں استعمال ہوتا ہے یار میری تو حالت ابتر کر دی ہے, کہتے ہیں نا اتنی ابتر حالت ہے. مشکل اردو میں استعمال ہوتا ہے, ہوتا باہر ہے. ابتر بہت بری, اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ابتر دم کٹے وہ اصل باقی. ٹھیک ہے, افعال کے بعد چھوڑے سے ابتر بس کہتے, اس کو کہتے ہیں, ہے تو صیغہ صفت افعل, جیسے اعما, اسممو, ہاں عیب کے بعد, اور اعور جیسے اس کی مؤنث آتی ہے بترا. اچھا خیر, تو ان نشانیوں کا ہوا لگتا ہے قرآن کی. تو ہم آگے قل یا ایھا الکافرون بھی حل کر لیتے ہیں, پھر دونوں سورت ایک ساتھ. اگلی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون. قل کیا ہے اصل میں؟ قل بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں. اصل میں تھا قوالا, قوالا جیسے نصارا ینصرو, نصارا ماضی, ینصرو واو حروف گڑبڑی ہے. قوالا کو قالا پڑھتے ہیں, یقولو کو یقولو پڑھتے ہیں. یقولو کو کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یا کہے گا. جب امر بناتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اس یا کو گرا دیتے ہیں, مارکیٹ سے کیا کر دیتے ہیں؟ قولو. کیا بن گیا؟ قولو. قولو بن. امر بناتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ آخر کو ساکن کرتے ہیں, بن گیا قول. شروع میں الف لے کر آتے ہیں, اگر پہلا حرف ساکن نہیں ہو تو پچھلانے کے ذریعے کیا بن گیا؟ اس کا معنی ہے کہو. ایک آدمی سے خطاب ہو رہا ہے, کہہ. اب قول اتنا لمبا ہے اور یہ ہے بھی واو گڑبڑی حرف ہے, تو عرب نے اس کو بنا کے دیا قل. قول کون, وہ اتنی دیر اس کی بات کرنے میں نہیں لگی جتنی دیر آپ کو اس کے کہنے میں لگے. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں بات کریں, اور بات کرنے کا لفظ اتنا لمبا میں نے دیا کہ آپ کے ٹائم ختم. ایسے ہی کہ آپ نے اتنی دیر میں مجھے بات کرنے کی کہا ہے, میرے بات کرنے کا ٹائم بھی آپ پیک. تو اگر آپ بولیں نا کہے گا اپنے کے قابل چھوڑا نہیں ہے, ٹائم ختم ہو گیا. اس لیے عربوں نے کیا کیا؟ قول کو شارٹ کر کے کیا کر دیا, اور بہت اچھا کام کیا. بالکل مناسب. قول, قل سے بات بن رہی ہے تو ضرورت قول کو بنا دیا قل. یہ عربی اہل لغت کی بات کر, صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب تھے زبان تو بن جاتی ہے. قل, قل کا معنی کہے نا, قول سے نہیں. قول اردو میں استعمال ہوتا ہے بات کو, دو بندوں کو بولیں گے تو قولا, ٹھیک ہے نا. اچھا قل کہہ دیں. یا کا معنی کیا ہے؟ اے میں استعمال ہوتا ہے. یا اللہ, ہم یا اللہ اے. قل یا ایھا الکافرون. ایھا, یہ ایھا کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے. ایھا کا مطلب ہوتا ہے یہ صرف یوں سمجھ لیں کہ ایک تنبیہ کے لیے لگایا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ارے, اور ہا کا معنی بھی ایک تنبیہ, ہا یعنی ادھر متوجہ ہو جاؤ. تو اب اتنی گہرائی میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایھا کا مطلب کیا؟ ارے ہو, ارے او, ارے بھائی, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا, تو ارے بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ. لیاری کی زبان میں اڑے, اڑے کہتے ہیں ہمارے ارے بھی. ایھا کا معنی او, اے, یا کا معنی اے, ایھا کا معنی او. اے او الکافرون, اے او کافرون. کافرون کون سا صیغہ ہے؟ کافر کی جمع ہے. کفارا یکفر, نصارا ینصر. اس میں فاعل آتا ہے ضاربن تو اس کا آئے گا کافرون, جمع آتا ہے ضاربون تو اس کا آئے گا کافرون. اے کافرون, قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو سے خطاب ہے. لا اعبد, اعبد انصر, انصرو میں مدد کرتا ہوں, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا. لا اعبدو ما, یہ جو ما ہے نا اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا الذی والا بھی آتا ہے. الذی کا معنی وہ جو, تو ماں کا معنی بھی وہ جو, ٹھیک ہے, یہ نوٹ کر لیں. ماں کا معنی بہت دفعہ کیا آتا ہے؟ الذی, جو الذی کا معنی وہی ماں کا معنی. لا اعبد ما, میں نہیں عبادت کرتا اس کی جو کہ, میں عبادت نہیں کرتا ماں اس کی جو کہ, یعنی اس کی جو کہ, یا ہو انگلش میں نا ہو یا ہوم, یہ بالکل وہی معنی ادا کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. میں عبادت نہیں کرتا ماں اس, تعبد, تعبدون, تنصرون کی طرح. تنصرو تم مدد کرتے ہو, تنصرو, تنصرانی, تنصرنا تم سب مدد کرتے ہو, تعبدون تم سب عبادت کرتے. مطلب کیا ہو؟ میں عبادت نہیں کرتا ماں اس کی, تعبدون تم عبادت کرتے ہو. بہت آسان. میں عبادت نہیں کرتا اس کی عبادت تم کرتے ہو. ولا, واو کا معنی اور, لا کا معنی نہیں, تم کا معنی بتایا تھا نا, انٹی اور انتم کا فرق بتایا. انتم عابدون, فرونا کی قاتل, قاتل قتل کرنے والا, قاتلو بہت سارے, تو عابد عبادت کرنے والا, عابدون بہت سارے عبادت کرنے والے. تو ولا انتم, اور نہیں ہو تم بھی, عابدون عبادت کرنے والے, کیونکہ انتم بہت سارے ہوتے ہیں نا, تم سب کو خطاب ہے, تو عابد کے بجائے عابدون. ولا انتم عابدون, اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو, اس میں فاعل ہے. ولا انتم عابدون ما اس کی, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم عبادت کرنے والے نہیں اس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, ولا انا, اور نہ ہوں, انا عربی میں کہتے ہیں میں, انا نحنو بتایا تھا نا. ولا انا عابد میں فاعل ہے, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں. ولا انا عابد ما
اس ذات کی، عبدتم، عبد تم تھا اصل میں، پڑھتے عبد تم، ضرب تم کی طرح، نصر تم، بھائی دیکھو نا، ضربا ضربا ضربو، ضرب ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، تم سب مارتے ہو، عبد تم سب عبادت، ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں، ماں اس معبود کی، عبدتم کی تم عبادت کر، پھر دوبارہ تکرار کیا اسی ان کا، ولا انتم عابدون ما اعبد، یہی آیت دوبارہ آئی ہے، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ماں اس ذات کی، عابد کی عبادت، لکم، لام کا معنی لیے، کم کا معنی تمہارے، لکم دینکم، تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، لیا، واو کا معنی اور، لیا، یا کا معنی ذرا بنی تھا نا، یا آ رہا تھا، لیا اور میرے لیے، لکم دینکم ولیا اور میرے لیے، یہ تو ترجمہ بتا رہا ہوں نا، لکم دینکم تمہارے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے بھی ایک دین ہے، ایک کا ترجمہ تنوین سے کر رہا ہوں، جب بھی دو زبر دو سے پیش آتا ہے نا اس کا معنی کوئی یا ایک لگتا ہے، سمجھ میں آگے چاہیے تو زیادہ پیچیدگیوں میں جانے کے دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے الگ دین۔ تو یہ سورہ کوثر اور سورہ کافرون، کتنا ٹائم باقی ہے بھائی؟ 19 منٹ باقی، تو سورہ کوثر اور سورہ کافرون کا میں نے آپ کو جو گرامر کے لحاظ سے کر دیا، اب ہم آگے تفسیر پڑھتے ہیں، تو اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے سورہ کوثر ہم نے پڑھی ہے، کوثر عربی میں خیر کثیر کو کہتے ہیں، سورت کا ایک شان نزول اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو توحید کی دعوت دی، تو بہت سو نے قبول کی، بہت سو نے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرینہ اولاد تھی، آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم اور ان کا، تو اس پہ جو ہے نا مشرکین مکہ نے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو یہ تو ابتر ہے ماں، ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی، ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا، اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ لے کے آگے چلتا ہے، تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں، اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں، کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے، اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے، معاذ اللہ، ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کو یہ طعنے سن کے غم ہوتا تھا، انسان کو بہرل ہوتا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیات نازل۔ عاص ابن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا، عرب کا سردار تھا، اس نے یہ پروپیگنڈا بہت، تو اس پر سورہ کوثر نازل، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی نے آپ کو خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا، اس کی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی، تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں تو آپ کو غم کرنے کی۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے، تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو، اتنا عزت مل رہی ہو آخرت، اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں، تو یہ دو خوشخبریاں، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب۔ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کی، دو کام آپ کریں گے، نماز اور قربانی، اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے، تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر بس سے قائم رہے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے، تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے، روحانی اولاد نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ باپ دیکھیں عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی، ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے، نہ ابو لہب کو، نہ عاص ابن وائل کو، تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے، برے نام سے کیا جاتا ہے، کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں، حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں، انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر، تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اچھا اب اس میں باتیں، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی پر کوئی انعام کیا ہو، احسان کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شکر ادا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی تو آپ اللہ کے بندے ہیں، لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر کرنا، پہلی بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو ایک نماز، اور ایک نماز ہمیشہ یاد رکھیں لیبل ہے جسمانی، اور قربانی لیبل ہے مالی، کیونکہ جب آپ جانور، عرب میں اونٹ جو ہے نا یہ بہت اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سے، تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کیے، اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے لیکن نماز میں کھپایا جاتا ہے، اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے، تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں بلکہ یہ ایک لیبل ہے، اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کر، مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے، قانون
قانون بیان کرتا. تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے. شکر کا دو جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت. مال بھی خرچ کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی. اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں کیونکہ نماز سب سے اہم ہے اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا. اس میں روزہ بھی آ گیا, اس میں حج بھی آ گیا, اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ. اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی, زکوٰۃ بھی آ گیا, فطرانہ بھی آ گیا, اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا, یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو. تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر. تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہو, رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا, یہ تمام کی تمام چیز میں داخل ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ دوسری بات ہوئی. اور تیسرا جو سبق ہمیں اس ملتا ہے یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی. اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو, جیسے کہ اولادیں تو مدینہ مکہ کو مگر کوئی ان, تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں دینداروں میں نظر آتی ہے ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی, موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں. پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں, وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین انتقال ہوتے ہیں تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول. جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو ہی یاد رکھے, اور آپ کی نسلیں آپ کو, جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی, آپ سے سارے فائدے اٹھائے گی مگر آپ کو یاد نہیں. میں سبق ملتا ہے اللہ کی توفیق. اس کے بعد سورہ کافرون. سورہ کافرون میں کبھی ایک شان نزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں. یہ ساری صورتیں جو اس میں پارے میں زیادہ تر صورتیں اس میں مکہ میں نازل ہیں ابتدائی سے. تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو اپنی دعوت سے باز آتے ہیں, آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی عبادت چھوڑو اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین پہ آ جائیں. تو ایسا کرتے ہیں کوئی کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, تو آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں کبھی کبھار, اور ہم کبھی کبھار آپ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے. تو اس طرح جوڑ کے چلیں گے, ہمارے والے معبود بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا اللہ بھی خوش ہو جائے گا. اس پہ یہ صورت نازل ہوئی. یہ بتایا گیا کہ تم ابھی تک اسلام کو سمجھے ہی نہیں. اسلام کا جو کچھ دعوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بت اللہ کے ساتھ عبادت میں شرکت کے لائق. اسلام تو شرکت کی نفی کر رہا ہے. شرکت کا مطلب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت, یعنی اللہ کی بھی اور غیر اللہ کی بھی یہ نہیں ہوگا. اسلام کا دعویٰ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی. تو میں اگر اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کر لوں تو میرا تو پھر میں تو اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہو گیا, تو اسلام کی دعوت تو پھر ختم ہو گئی. تو اللہ کے ساتھ ان معبودوں کی عبادت کر لی تو یہ کون سا کمال کر. تو یہ توحید جو ہے نا, عقیدہ توحید, یہ اس سورت کا جسے کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا, یہ سورت کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ ان دو ٹوک الفاظ میں واضح لفظوں میں بتا دیں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو اس سے اس کی عید مت رکھو کہ میں عبادت کروں گا. اور تمہاری ہٹ دھرمی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ تم نے بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کر. اور ویسے بھی اگر تم ان معبودوں کی عبادت کر کے میرے معبود کی عبادت کرو گے بھی, اللہ کی عبادت, تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا. لہذا وہ عبادت کرنا نہ کرنا برابر ہے. تو اللہ کی نظر میں تم عبادت نہ کرنے والے ہی کہلاؤ. تو یہ سورت کا مضمون ہے. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے, لا اعبد ما تعبدون, میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا عبادت تم کرتے ہو, ولا انتم اور نہ ہی تم, عابدون عبادت کرنے والے ہو, ماں اس معبود کی, عابد جس کی میں عبادت کرتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو تیار تھے عبادت کرنے کی, ان سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں, اس کی میں عبادت کر. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے نظریے کے مطابق اگر میرے معبود کی عبادت کر بھی تو اللہ کی نظر میں تم اللہ کی عبادت کرنے والے کہلاؤ گے, کیونکہ اللہ اس عبادت کو مانتا ہی نہیں جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. اس لیے بتا دیا کہ تم بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں. اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم ادھر بتوں کی بھی عبادت کرو گے اور اللہ کی بھی عبادت کرو گے تو کچھ دین حق کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا اور کچھ اللہ تمہیں کچھ نواز دے گا. اس پہ اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, تم کون سا عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں, تو وہ عبادت تمہاری ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو جیسے تم اپنے ہٹ دھرمی پہ قائم ہو اور شرک کر رہے ہو اور تم اللہ کی عبادت نہ کرنے والے شمار ہو رہے ہو, تو ایسے بھائی ہم بھی پھر اپنے دین پر مضبوط ہیں, ہم بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں. اسی آیت کو پھر دوبارہ دہرایا گیا تاکید
کہ ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی اسی مضمون کو تکرار کیا گیا۔ قرآن میں ایسا ہے کہ ایک آیت کو بار بار تکرار کیا گیا، اور تاکید، جیسے ہم کسی کو بات سمجھاتے ہیں نا تو ایک دفعہ کہتے ہیں، پھر 2 دفعہ کہتے ہیں، پھر 3 دفعہ کہتے ہیں، تو یہ عرب کا ایک اصول تھا، اس طرح سے بات کو سمجھایا کرتے تھے، اس کی بہت مثالیں ملتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے، میں عبادت کرتا ہوں، اور ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی، تو نہ فی الحال ایسا ممکن ہے، نہ مستقبل، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کرو، میں اپنے دین، اس کو کہتے ہیں متارکت، کہ جب کوئی ہٹ دھرم ہو اور بات نہ مان رہا ہو تو جان چھڑانے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تم اپنے دین کو فالو کرو، ہم اپنے دین کو فالو کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم ہمیں تنگ مت، ہم سے امید مت رکھو کہ ہم اپنا دین، تو یہ تو اس صورت کی تفسیر وہ میں نے بیان کی۔ اس صورت میں نکات ہیں۔ سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ آج کہتے ہیں کافر کو بھی کافر کی اسلام میں اجازت نہیں، تو اگر اجازت نہ ہوتی تو اللہ یوں کہتے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی اے کافرو۔ جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکیدار کس کافر کہیں، لہذا قادیانی کو آپ کافر نہیں کہیں، یعنی وہ کافر ہیں تو صحیح لیکن آپ ان کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ بے شک ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن اللہ تو کہہ سکتا ہے نا۔ جب اللہ نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اللہ نے تو جب کہہ دیا کافر تو پھر تو مہر لگ گئی نا کہ یہ کافر ہے۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کن چیزوں سے انسان اسلام میں باقی رہے۔ تو جب اللہ اس کے رسول نے بتا دیا تو معیار ہمارے پاس آ گیا، اس معیار میں ہم ڈھال کے کو چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اللہ اس کے رسول کے کہنے ہی سے وہ کافر ہے، تو جب کافر ہے تو اس کو کافر کہنا بھی جائز ہے۔ عجیب منطق ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہو وہ کافر مانے تو ہم، لیکن پابندی ہے، کہہ نہیں سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو کہہ دیا کہ یہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے آپ کو بتا بھی دیا، ثبوت بھی دے دیے کہ بھئی اس کا وائرس پازیٹیو آیا ہے اور سب کچھ بتا دیا، آپ نے کہا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیمار ہے لیکن ہمیں گورنمنٹ نے ہمیں اس کو بیمار کہنے پر پابندی لگائی ہے، تو بھائی، اور ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ہم کسی کو بیمار کہیں، بھائی ہم نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹر کا تو یہ رائٹ ہے نا کہ وہ چیک کر کے بتائے۔ تو کافر قرار دینا یہ اللہ اس کے رسول کو اتھارٹی ہے، تو جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دے دیا ہو اس کو کافر کہنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں مصلحتاً کوئی کافر نہ کہے، اس لیے کہ دین کے جب آپ کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ قریب ہو، جیسے قرآن نے اہل کتاب کو اہل کتاب کہا کیونکہ اہل کتاب کے لفظ میں کی عزت ہے، تو جب آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ دین کے قریب آئے گا۔ تو اس نیت سے اگر کوئی وقتی طور پر کسی کافر کو کافر نہیں کہتا اس میں کوئی حرج نہیں کے قریب لانے کے، لیکن علی الاطلاق پابندی لگا دینا کہ قادیانیوں کو کافر نہیں کہا جائے گا اور فلاں کو کافر نہیں کہا جائے گا، تو جو کافر ہے وہ تو کافر ہی کہا جائے گا اس کو، تو یہ خامخواہ کی افلاطونی اور ایک، تو قرآن نے بھی کافر کہا اور نبی کو بھی کہا کہ اے نبی آپ یوں کہہ دیے اے کافر ہو۔ کافر کا معنی انکار کرنے والا، اے انکار کرنے والو، اے اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والوں۔ تو لا اعبد ما تعبدون، تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت۔ تو پہلا علمی نقطہ کیا پتہ چلا کہ کسی کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں بشرط مصلحت کے۔ دوسرا علمی نقطہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب آپ کسی کو بھی کی دعوت کی طرف لے کر آئیں تو ایک حد تک محنت کریں، اور جب آپ نا امید ہو جائیں اسباب کی دنیا میں تو پھر آپ برات کا اعلان، یعنی یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں ہے، یہ صورت تو ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی نا جو ہر دھرم تھے، ضدی تھے، ایمان لانے کے لیے کسی قیمت پہ تیار ہی نہیں تھے۔ تو ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے اس میں آپ کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ بھئی ہم تم نہیں ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، کیونکہ اب ہمیں تمہارے انداز سے اور تمہارے عمل سے پتا چل گیا، ایک اندازہ ہو گیا کہ ہم ہمارے دین کو فالو کرنے والے نہیں ہو۔ تو اب ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ پھر ان سے چپکے رہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برے ماحول کا آپ پہ بھی اثر پڑتا ہے، تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ بھائی اگر آپ کو اسلام سمجھ نہیں آ رہا تو جیسے آپ جو سمجھ میں آ رہا ہے پھر اس پر کرو، اللہ آخرت میں خود، چونکہ یاد رکھو اس صورت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لکم، کیونکہ میرا ایک عیسائی سے مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرہ تو نہیں بحث ہو رہی، تو عیسائی نے کہا آپ کے تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے لکم دینکم ولی دین، مسلمانوں کے لیے اسلام ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین، تو ہمارے لیے عیسائیت ہے، تو ہمیں عیسائیت پہ ہی اللہ بخش دے۔ میں نے کہا اس آیت کا یہ مطلب نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بات تو ماننی نہیں ہے، تو دنیا میں ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ہم تم کو چھیڑیں گے، تم اگر اسی دین کو فالو کرتے ہو تو کرتے رہو، اللہ خود ہی قیامت میں حشر جو ہے نا وہ تمہارا کر دے گا اور اللہ خود ہی انتقام، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا ہرگز قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا،
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے۔ تو اللہ جب ایک جگہ واضح لفظوں میں فرما رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں، تو اللہ کیسے پرمیشن دے سکتے ہیں لکم دینکم کہ تم کو فالو کرتے رہو؟ تو کوئی فالو کرنے کی اجازت نہیں، صرف بتانا ہی مقصد ہے کہ تم اگر ہماری بات نہیں مانتے تو دنیا میں تم اسی دین کو فالو کرو، ہم زبردستی اپنا دین تم پر مسلط نہیں کریں گے، ہم زبردستی تم سے بحث مباحثہ کر کے تمہیں زبردستی لانے کی، یہ مطلب۔ اور اسی مفہوم کی آیت سورہ آل عمران میں لا اکراہ فی الدین، میں زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، زبردستی نہ ہونے کی اللہ نے وجہ بھی بیان کر دی کہ صحیح راستہ، رشد والا راستہ، وہ غی یعنی گمراہی والے راستے سے بالکل واضح ہے۔ یعنی اللہ نے صحیح جو راستہ ہے نا وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اس طرح سے اللہ نے سب کے سامنے واضح کر دی ہے۔ تو جب اللہ نے اسلام کو اتنا واضح کر دیا، ہدایت کے راستے کو اتنا واضح کر دیا، تو زبردستی لانے کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ جو زبردستی آئے گا وہ چلے گا تھوڑی زبردستی، وہ حجت تمام ہو چکی ہے، سب کو پتہ چل گیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو یہ تمام آیتوں کو آپ ملاتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ لکم ولی، مطلب ہر کہ تم اپنے دین کو فالو کرو، تمہیں اجازت ہے، نہ دنیا میں اجازت ہے، آخرت میں سزا ملے۔ اور تیسرا نقطہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے۔ دو میں نے علمی نقطے بیان کر دیے نا، پہلا کہ کافر کو کافر کہنا جائز ہے، دوسرا کیا ہے کہ جب آپ کو نا امید ہو جائیں کی دعوت پہ تو اس پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے کسی اور کام میں انسان کو کسی اور کو دعوت دینی چاہیے۔ بعض لوگ ایک ہی آدمی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایک ہی فرقے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ساری زندگی، بھائی نہیں صحیح آ رہا تو اپنی صلاحیتوں کو کسی اور جگہ خرچ کرو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں ہدایت کا جذبہ ہے، تو ان پہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرو، وہ ہدایت لے آئیں گے۔ تو ہر دھرم لوگوں کو چھوڑ دینا، دوسرا نقطہ ہوا۔ تیسرا علمی نقطہ کیا ہوا انتہا کے بعد؟ تیسرا علمی نقطہ یہ ہوا کہ لکم دینکم ولی دین، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ آپ اپنا دین زبردستی کا مسلط، تو اسلام میں ایسا ہی ہے کہ کوئی اگر اسلام میں داخل نہ ہونا چاہے تو تلوار کا استعمال کی اجازت نہیں ہے کہ لازمی